اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، موضوع نبوت پر کچھ بات کرنے کے لیے اس مختصر سے وقفے میں 3 نکات سے ہمکنار ہونا ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ نبوت اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر ایک رحم ہے، ایک کرم ہے، ایک عنایت ہے اور ایک اللہ کی عطا ہے۔ نبوت ایک ایسا الہی انتخاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے منتخب کردہ بندوں پر معرف الہی کی وحی کرتا ہے، جس سے خداوند عالم اپنے بندوں کے کردار، اپنے بندوں کے اخلاق، اپنے بندوں کی رفتار کو کمال سعادت اور بام عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی نبوت کے ذریعے سے انسان اپنے کمال سعادت تک پہنچ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نبوت نبا سے مشتق ہے کہ جس کے معنی خبر کے ہیں، اور نبی خبر دینے والوں کو کہتے ہیں، جو خبر دے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں نبوت کے کئی معنی بیان فرمائے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ نبوت یعنی خبر دہندہ، نبوت یعنی مکان مرتفع، ایک بلند مقام کو نبوت کہا جاتا ہے۔ نبوت یعنی صدائے مخفی کو نبوت کہا جاتا ہے، راہ روشن کو نبوت کہا جاتا ہے۔ علامہ حلی علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے جید ترین عالم دین جب نبی کی تعریف کرنے کے لیے نبی کی تعریف جب کرتے ہیں تو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جو بلا واسطہ بشر اللہ کی جانب سے اللہ کی خبر کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ دیکھیے، علامہ حلی نے اس تعریف میں ایک دقیق نقطہ یہ دیا ہے کہ انہوں نے اس تعریف میں لفظ انسان کا استعمال کیا ہے۔ علامہ حلی فرما رہے ہیں کہ نبی اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو بلا واسطہ بشر اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ علامہ حلی نے لفظ انسان کی قید لگا کر تمام فرشتوں کو صف نبوت سے خارج کر دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیغام فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، مگر چونکہ وہ انسان کی صفوں میں نہیں آتے، اس لیے علامہ حلی نے کہا ہے کہ فرشتے اللہ کے پیغام کو تو پہنچاتے ہیں مگر فرشتوں کو نبی نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں ایک ہیں؟ تو اس میں بہت سارے اقوال ہمارے سامنے اور ہمارے پیش نظر ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب لے کر آتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب لے کر نہیں آتا۔ مگر ان تمام اقوال سے غض نظر کرتے ہوئے اگر ہم متفق علیہ شے دیکھیں تو وہ عام اور خاص کا فرق ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور اس فرق کو ہم اگر حدیث سے دیکھیں تو شیخ یعقوب کلینی جو اپنے زمانے کے جدید ترین عالم، جنہوں نے الکافی لکھی اور تقریباً 20 سال کے شب و روز کی محنت سے وہ کتاب لکھی گئی، اس میں نبی اور رسول کے فرق کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ زرارہ سے روایت ہے، قال سألت ابا جعفر عن قول اللہ عز وجل وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا،
یہ سورہ مریم کی 51ویں آیت کا ایک فقرہ ہے، 51ویں آیت کا ایک جز ہے کہ جس میں امام سے سوال کیا گیا۔ زرارہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام سے سوال کیا اس سورہ مریم کی 51ویں آیت کے بارے میں، اور تو میں نے امام سے معلوم کیا کہ یہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، یعنی بعد میں روایت میں ذکر ہوتا ہے اس کے بعد قال سألت ابا جعفر عن قول اللہ عز وجل کان رسول النبی مار رسول و مان نبی، رسول کیا ہے اور نبی کیا ہے؟ قال النبی الذی یرا فی منامہ ویسمع صوتا ولا یعین الملک، نبی وہ ہے کہ جو حالت خواب میں وحی الہی کو دریافت کرتا ہے اور وحی الہی کو سنتا ہے، لیکن وہ ملک کا مشاہدہ نہیں کرتا، وہ فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ والرسول، اور رسول کون ہے؟ الذی یسمع الصوت ویرا فی المنام ویعین الملک، رسول وہ ہے کہ جو حالت بیداری میں اور حالت خواب میں بھی وحی الہی کو دریافت کرتا ہے اور وہ ملک کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اسی طریقے سے سوال کیا گیا اور اس کا جواب امام نے دیا، الرسول الذی یظہر لہ الملک، الرسول الذی یظہر لہ الملک فیکلمہ، رسول وہ ہے کہ جس کے پاس ملک حاضر ہوتے ہیں، جس کے پاس ملک ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ان سے کلام کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ضرورت نبوت کیا ہے، نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ خداوند عالم نے جو 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے اور متون کلامی کے اعتبار سے تو قرآن کریم خود ضرورت نبی کی تبیین کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں تو ہمیں ضرورت نبی پتہ چل جاتی ہے، ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے۔ سورہ جمعہ کی جب ہم دوسری آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے کہ جس نے امیوں میں سے ایک کو رسول بنایا۔ اب رسول کا کام کیا ہے، رسول کا وظیفہ کیا ہے، رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو اللہ کی آیات کی ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور تعلیم کی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کی آیت کی نظر سے، قرآن کی آیت کی روح سے رسول کی جو ضرورت ہے، ضرورت نبوت یہ ہے کہ وہ انسان کو تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ان کے اوپر کرے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کے اعتبار سے جو دوسری آیت ہے اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ رسول جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، انسان کو برے راستوں سے بچانے کے لیے آیا ہے، انسان کو راہ ہدایت پر گامزن رکھنے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اور نبی کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی تاکہ سماج میں، معاشرے میں انصاف کا قیام ہو سکے، انصاف کو نبی قائم کر سکے۔ اور دوسری وجہ یعنی رسول اور نبی معاشرے میں، سماج میں عقل کا ارتقاء کر سکے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو، جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی عقل کا ارتقاء نہیں تھا۔ رسول آئے اور رسول نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، رسول نے لوگوں کے ذہنوں کے دریچوں کو کھولا اور ان کی عقل کی ہدایت کی اور ان کی عقل کو ارتقاء بخشا۔ اب لوگوں میں یہ شعور جاگ اٹھا کہ بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بلکہ بیٹیاں اپنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔